باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دارالعلوم حسینیہ کاولی کے اس اجلاس کے تعلق سے میں نے قرآن عظیم الشان سے پوچھا تو قرآن عظیم الشان نے جواب دیا اس ابنائے قدیم کے اجلاس کے تعلق سے کہ دیکھیے قرآن عظیم الشان میں اس ابناء کا ذکر موجود ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ابناء ابن کی جمع ہے، اس کے معنی بیٹے کے آتے ہیں۔ ہمارا مادر علمی دارالعلوم حسینیہ کاولی اور اس کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے والے حضرات ہیں وہ تمام کے تمام اس دارالعلوم حسینیہ کاولی کے عظیم فرزندان اور عظیم ترین بیٹے ہیں۔ اس دارالعلوم حسینیہ کاولی نے ایسے ایسے افراد تیار کیے کہ اگر وہ ایک وقت میں حافظ قرآن ہیں تو دوسرے وقت میں وہ عالم دین ہیں، اگر وہ ایک وقت میں عالم دین ہیں تو دوسرے وقت میں وہ مفسر قرآن ہیں، اور اپنے وقت کے بہترین معلمین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان عظیم ترین فرزندان میں سے ہمارے بڑے اس وقت یہاں موجود ہیں حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا منشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ناظر حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہمارے حضرت حافظ قاری علی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نور حسن صاحب نبر اللہ مرتضیٰ، اور میں خود اور جتنے ہمارے اساتذہ اور ہمارے یہاں طلبہ موجود ہیں، یہ تمام کے تمام دارالعلوم دیوبند کے ابنائے قدیم ہیں۔ ہمارے دارالعلوم حسینیہ کاولی کے اس وقت کے جو ذمہ دار ہیں، روح رواں ہیں، امیر کارواں ہیں، جامعہ اعظہ کے جو مہتمم ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے اس اجلاس ابنائے قدیم کو کر کے گویا ہم تمام ابنائے قدیم کو ابنائے جدید بنا دیا ہے۔ گویا ہم یہاں اس وقت آئے ہیں تو اس اعتبار سے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے اپنی جگہوں پر چھوٹی یا درمیانی یا متوسط یا بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم سبوں کا یہاں اس اعتبار سے آنا ہوا ہے کہ ہم اپنے مادر علمی میں آئے ہیں۔ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے جب باپ کے پاس آتا ہے تو وہ اسی انداز سے آیا کرتا ہے۔ شاگرد بھلے کتنے اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، مگر جب وہ اپنے استاد کی خدمت میں آتا ہے تو وہ اسی انداز سے آیا کرتا ہے اور اسی انداز سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے انداز سے بیٹھا کرتا ہے۔ میں جب دارالعلوم حسینیہ کاولی میں اندر داخل ہوا اور میری حاضری ہوئی تو یقیناً دل کی وہی کیفیت ہوئی کہ جب دارالعلوم حسینیہ کاولی میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت جب یہاں آیا کرتے تو فلاں فلاں استاد سامنے آتے تھے، ان کو دیکھ کر کے نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ آج بھلے اس وقت کے وہ تمام اساتذہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، بعض اس دنیا سے چل بسے ہیں، مگر اس وقت کے جو اساتذہ یہاں موجود ہیں وہ بھی بہرحال ہم ان کو بھی اپنے اساتذہ میں شمار کریں گے۔ اب یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بعض حافظ قرآن ہوئے، بعض قاری قرآن ہوئے، بعض عالم قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، مبلغ اسلام ہوئے، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کسی نے مساجد کے فرائض کو کی امامت کا انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے مدارس کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، بہت سارے اپنے اپنے مدارس کے اندر اہتمام کی ذمہ داری کو سونپے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مشائخ طریقت اپنے اپنے یہاں خانقاہوں میں اصلاح و سلوک کا کام انجام دے رہے ہیں، مگر وہ تمام کا تمام جو فیض ہے وہ اسی دارالعلوم حسینیہ کاولی کا فیض ہے، اور وہ تمام فیض کے جو اثرات ہیں اور جو ظاہر ہو رہے ہیں، بھلے ہی ہمارے اساتذہ اس وقت دنیا میں نہ رہے ہوں، مگر ان کے فیض و برکات اب بھی الحمدللہ ابنائے قدیم کو پہنچ رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم بھلے ہی جگہ سے جا کر کے اپنی جگہوں پر خدمات انجام کیوں نہ دے رہے ہوں، مگر ہمیں اپنی اپنی جگہوں پر خدمات دیتے وقت بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بالکل استحضار ہمارے سامنے ہر حال میں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر حاصل کرنے کے بعد کوئی حافظ قرآن بن کے جا کے قرآن مجید کی خدمت کر رہا ہے، کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، کوئی امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے، مگر ان
تمام خدمات کو انجام دینے کے بعد بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری حقیر کی خدمت کو آپ اپنے دربار میں قبول کر لیجئے۔ اب دیکھیے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے لکڑی ہوتی ہے، وہ لکڑی کو توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں، ہم اسے بڑھی کہتے ہیں۔ بہت سارے مستری ہوتے ہیں، ان کے سامنے اینٹیں ہوتی ہیں، وہ ایک اینٹ کو رکھتا ہے دوسرے اینٹ کو رکھتا ہے تو ایک اینٹ کو جوڑ دیتا ہے دوسری اینٹ کے ساتھ میں، ہم اسے مستری کہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فضل خاص فرمایا طلباء کے اوپر اور علماء کے اوپر کہ جب صبح کے وقت میں ہماری آنکھیں کھلتی ہے تو ہماری نظر قرآن پر پڑتی ہے، یا تو ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید ہوتا ہے، یا ہمارے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل کا معاملہ ہے ہمارے اوپر۔ مگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے کہ 4 5 6 سال کی عمر میں ہم مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ گئے، اور ایک لمبے زمانے تک 15 20 سال کی عمر تک یا 25 سال کی عمر تک ہم علم دین کے حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگاتے رہے۔ اس کے بعد میں ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اساتذہ سے لے کر اپنے طلباء کے سامنے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے رہے اور بات سناتے رہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے بعد میں یا تو ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، یعنی دین کی خدمت میں ہم نے آنکھ کھولی تھی اور دین کی خدمت کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ساری خدمتیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے یا نہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، مگر قبولیت کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے یہاں نہیں فرماتے۔ اصل معاملہ اطاعت کی توفیق کا نہیں ہے بلکہ قبولیت کا معاملہ اصل ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو خدام نے آ کے بتایا کہ حضرت ہم سبوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو تمام احباب نے جب سنا تو خوشی کے ہمارے جھوم اٹھے کہ ابھی یہ انگریز ہمیں سزائے دے رہا ہے نا، اس سے ہمارا پیچھا چھوٹے گا۔ مگر جیسے یہ بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور بے تحاشا رونے لگے۔ خدام نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دردناک جواب دیا، فرمایا کبھی کبھی وہ جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں فرماتے، کبھی کبھی وہ جان بھی لے لیتے ہیں قبول بھی نہیں فرماتے۔ ہم نازا نہ ہو ان تمام خدمات پر کہ ہم جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ تو اس وقت ہوگا سمجھ میں جب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں تم نے ساری زندگی خدمت قرآن میں لگائی ہے، آج میں اپنے دربار میں اسے قبول کرتا ہوں اور تمہارے لیے نجات کا فیصلہ کرتا ہوں، تب ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ کرتے بھی رہنا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت بابا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے مشائخ کرتے بھی تھے ڈرتے بھی تھے، ہمارا معاملہ عجیب ہے، ہم کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں۔ ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ ہمارے اس وقت کے جو روح رواں ہیں، ہمارے مدرسین نے، ہمارے معلمین نے اور جتنے ہمارے احباب ہیں، ان تمام حضرات نے اس وقت ہم سبوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہم سب یہاں اس وقت میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس بات علمی کے اوپر جب بھی اس وقت کے حالات آئیں گے اور جب بھی ہماری کسی موقع پر ضرورت پیش آئے گی، انشاءاللہ دن ہو یا رات ہو، ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ان حضرات کا ساتھ دیں گے۔ اور جس طرح ہمارے ماضی علمی دارالحسین تعالی ایک وقت میں ہزاروں طلباء پر مشتمل یہاں جماعتیں ہوتی تھی اور طلباء روڈ کے اوپر پھرا کرتے تھے، انشاءاللہ ایک وقت وہی آئے گا کہ اس سے بھی زیادہ طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے اور ان تمام کا رجوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔